نمرود ایک ایسا بادشاہ تھا جس کی بادشاہت دور سے دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ بادشاہت نے نمرود کو اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ اس اللہ نے اسے پیدا کیا، اس اللہ ہی کو اس نے یہ کہتے ہوئے للکارنا شروع کر دیا کہ ہے کوئی مجھ سا؟ دیکھو مجھے، میرے پاس پیسے فوج کی کوئی کمی نہیں، ایسا کوئی نہیں جو مجھ نمرود بادشاہ کو ہرا سکے، نہ اس جہاں میں کوئی، نہ ہی آسمانوں میں، یہاں کا خدا صرف ایک ہے، نمرود بیبیلون کا بادشاہ تھا جو کہ آج کے دور میں عراق کا ایک حصہ ہے۔ نمرود ایک ایسا بادشاہ تھا جو خود کو خدا مانتا اور خود بت بنوا کر خود کی عبادت کرایا کرتا تھا۔ اس کے دور میں لوگ بتوں کو بے حد ہی پوجا کرتے تھے، حال یہ تھے کہ ان کے لیے پتھر اور نمرود ہی خدا تھے۔ نمرود خود کو خدا کا درجہ دیتا اور لوگوں کو بھی یہی اجازت تھی تو نمرود کو خدا کہیں۔ نمرودی دور میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بتوں کی پرستی کرتے دیکھا تو سبھی کو ایک خدا کا پیغام دیتے ہوئے بولے، چھوڑ دو ان پتھروں میں خدا ڈھونڈنا، زمین اور آسمان کا بادشاہ صرف اللہ ہے، مت کرو اس کے ساتھ شرک۔ پر نمرودی قوم شرک سے باز نہ آئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ شرک ہوتا دیکھا تو آپ ابراہیم نے ٹھانا، میں جا کر خود وہ سبھی بت توڑ ڈالوں گا جن کی نمرودی قوم پوجا کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی جگہ گئے جہاں بہت سے بت رکھے جاتے تھے۔ آپ ابراہیم نے ایک ایک کر سبھی بتوں کو توڑنا شروع کر دیا سوائے ایک بڑے بت کے۔ جب وہاں سبھی لوگ جمع ہونے لگے تو آپ سے پوچھنے لگے کہ یہ کس نے کیا، تو آپ نے اس ایک بڑے بت پر الزام لگایا کہ یہ اس نے کیا ہے۔ پر نمرودی قوم سمجھ گئی یہاں صرف ابراہیم ہی ہے تو یہ کام بھی ابراہیم کا ہی ہے۔ نمرودی قوم نے جب حضرت ابراہیم کو اس کام کے لیے قتل کرنے کی ٹھانی، چونکہ اس دور میں نمرودی بادشاہ تھا تو سبھی نمرود کے پاس گئے اور نمرود کو ساری داستان سنائی۔ نمرود آگ ببولا ہو گیا اور لوگوں سے ایک جگہ آگ جلانے کو کہہ دیا۔ نمرود کے حکم کے مطابق دور دور سے لکڑیاں لائی گئی اور ایک بڑے میدان میں انہیں جلایا گیا۔ جب آپ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا۔ اللہ کا حکم ہونا تھا اور وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہ کر سکی۔ آپ ابراہیم اس دہکتی ہوئی آگ سے جب باہر آئے تو نمرودی قوم حیران ہوئی پر پھر بھی ایمان نہ لائی۔ آپ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا، نمرود چھوڑ دو خود کو خدا کہنا اور آؤ اللہ کا نام لو، بے شک ساری بادشاہت اسی کی ہے۔ نمرود نے انکار کرتے ہوئے کہا، بھلا ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی؟ کیا کوئی میرے علاوہ بادشاہ ہے؟ میں ہی اس روئے زمیں کا خدا ہوں۔ ابراہیم تیرا خدا کون ہے بول؟ آپ نے جواب دیا، اے نمرود میرا خدا وہ ہے جو زندگی اور موت دے۔ نمرود ہنستے ہوئے کہنے لگا، یہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود نے دو ایسے قیدیوں کو بلایا جنہیں سزائے موت سنائی جا چکی تھی۔ اس نے ایک قیدی کا سر دھڑ سے الگ کرتے ہوئے کہا، دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی اور دوسرے کو موت۔ نمرود نے پھر آپ سے سوال کیا، بتا تیرا خدا کون ہے اب؟ آپ نے پھر جواب دیا، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال مغرب میں غروب کرتا ہے۔ بتا نمرود کر سکتا ہے؟ نمرود کو یہ کام سمجھ آ گیا تھا کہ یہ تو میرے بس سے باہر ہے، اس لیے نمرود جواب نہ دے سکا۔ آپ ابراہیم نے کافی بار نمرود کو اسلام قبول کرنے کو کہا پر پھر بھی نمرود انکار کرتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بار بار اسلام کے پیغام سے پریشان آ کر نمرود کہتا ہے، اگر ابراہیم تیرا ایک خدا ہے تو کہہ اس سے مجھ سے جنگ کر۔ نمرود کی یہ بات آپ جبرائیل علیہ السلام کو ناپسند ہوئی اور جبرائیل آپ ابراہیم کے پاس آئے اور کہنے لگے، کہو نمرود سے کہ اللہ کا لشکر تم کافر سے جنگ کے لیے آ رہا ہے۔ جب نمرود کو بتایا گیا تو نمرود نے 3 دن کا وقت مانگا۔ 3 دن میں نمرود نے بہت سی سینا اکٹھی کر لی اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ نمرود نے آپ ابراہیم سے کہا، بلاؤ فوج کو، ہم سبھی تیار ہیں۔ آپ ابراہیم سوچنے لگے، میں تو بس اکیلا ہوں، پر اللہ اور اس کے ایمان کے لیے میں اکیلا کافی ہوں۔ آپ ابراہیم جیسے ہی جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہاں مچھروں کی اتنی تعداد آ گئی کہ وہ نمرود کی فوج کا گوشت کھانے لگی اور سبھی ایک ایک کر مرنے لگے۔ اللہ کے اس کرشمے کو دیکھ نمرود بھاگ کھڑا ہوا
جب نمرود محل میں پہنچا تو وہاں بھی مچھروں کی فوج نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ ایک مچھر نمرود کی ناک سے ہو کر اس کے دماغ میں جا پہنچا۔ مچھر نمرود کو اندر سے اس قدر تنگ کرتا کہ نمرود خود کو دیواروں میں مارتا رہا۔ نمرود درد سے بچنے کے لیے خود کو کبھی چپل تو کبھی بیڑیوں ہتھیاروں سے سر پر مارتا، پر یہ آرام تھوڑی دیر کا ہوتا اور بعد میں پھر مچھر اسے ستانے لگتا۔ آخر میں اللہ کے بھیجے مچھر نے نمرود کو پریشان کرنے سے نمرود مارا گیا۔ تو یہ تھی کہانی نمرود کے ہلاک ہونے کی۔ آپ سے الوداع کہنے سے پہلے میں آپ سبھی کو بتانا چاہوں گا، ابراہیم علیہ السلام اتنے ایمان کے لیے پکے تھے کہ ان کے والد جب بت پرستی کرتے تو آپ اپنے والد سے کہا کرتے، ابا آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنیں نہ دیکھیں نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ ابا مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہ مل سکا، آپ میرے ساتھ ہو جائیے، میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ لے چلوں گا۔ ابا شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ اس نے کہا، ابراہیم کیا تو میرے معبودوں کے خلاف ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو مجھ سے دور ہو جا۔ آپ ابراہیم نے السلام علیکم کہا اور کہا، میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے۔ میں ہوں زین، ملتے ہیں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں کسی اور اگلی کہانی پر۔ تب تک کے لیے یو کوڈ ڈو اینی تھنگ۔